رمضان المبارک کا 12واں روزہ دن ہفتہ بہت ہی خاص دن، بہت ہی خاص عبادت اور تسبیح کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن آپ کے ہم 2 مسائل کا حل بتائیں گے۔ تسبیحات تو ہم ڈیلی کی ڈیلی ہی آپ سے شیئر کر رہے ہیں، ہر روٹین، ہر وہ تسبیحات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں جو کر کے آپ اپنی دنیاوی مشکلات حل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ سے 2 خاص قسم کی مشکلات کے حل بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو رزق، یعنی کہ جو معاشی حالات ہیں آپ کے، انشاءاللہ اگر آپ یہ آیت 40 دفعہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت پیدا کریں گے، تنگ دستی ختم کر دیں گے، رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے پورے یقین اور عقیدے کے ساتھ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ دعائے رزق، جسے دعائے رزق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاص دعا ہے جس میں اس بات کا واضح ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ رزق کے خزانوں کا تو خدا ہی مالک ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کا رزق رکھا ہے۔ ایک رزق وہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت میں لکھ دیا ہے، جو اس تک پہنچ کے ہی رہنا ہے، اور دوسرا وہ رزق جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں وہ نہیں لکھا تو انسان تک نہیں پہنچنا۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے صدقے۔ اس دعا کے بعد 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ خاص دعا کرنی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی رازق ہے، تیرے سوا کوئی رازق نہیں، ہمیں اپنے بڑے خزانوں میں سے رزق عطا کر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے آنے والا جب اگلا رمضان آئے گا تب تک آپ کے کیسے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد، یہ تو نماز فجر کے بعد کا وظیفہ ہو گیا، 40 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد سورہ بقرہ، جو قرآن مجید کی بہت ہی خاص سورت ہے، اس کی فضائل ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، بہت ہی خاص سورت ہے۔ آپ نے اس کا پہلا رکوع 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایسی صفات کا اور انسان کے صفات کا ذکر ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یقین لائے ہیں اللہ پر، اور اس کے علاوہ کتابوں پر، آخرت پر۔ تو اس بات کو، جو ان آیات کی بہت ہی شان ہے، بہت ہی فضیلت ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان آیات میں ان کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ بے شک انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، تو آپ نے یہ آیت ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے جو بروز حشر ان لوگوں پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے مکرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ آج کے مبارک دن کے صدقے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے 47 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی خاص آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیات اتاری جس پر سورۃ بقرہ کا اختتام کیا۔ یہ 2 آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں 3 دن تک شیاطین اس گھر کے قریب نہیں آتے۔ سبحان اللہ، ان 2 آیات کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ ان 2 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد
40 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ کے تمام مصائب کو ختم کر دے گی، رنج و غم کو ختم کر دے گی، بے شک وہ رزق سے متعلق ہو، کوئی حاجت سے متعلق ہو۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت فن کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے، ہماری اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔